بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی اور آپ کا ذاتی نام صفاتی نام کہ وہ رب ہے، جہانوں کا رحمان ہے، رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ذاتی اور صفاتی ناموں کے ذکر کرنے کے بعد انسان نے براہ راست اپنے رب کو خطاب کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قاضی بیضائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادت کہا جاتا ہے انتہائی تعظیم کو، جو اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ وہ واجب الوجود ہے، خالق ہے، علیم کل ہے، مختار مطلق ہے اور نفع اور نقصان والا ہے، نافع اور ضار ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، جس کو چاہے تو نفع دے سکے، جس کو چاہے تو نقصان دے سکے۔ اس اعتقاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد درجہ تعظیم، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، وہ علیم کل ہے، مختار مطلق ہے، وہ واجب الوجود ہے اور پھر جسے چاہے تو نقصان دے سکتا ہے، جسے چاہے تو نفع دے سکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عبادت۔ پھر ذرا عبادت قولی بھی ہے، زبانی بھی ہے۔ قولی زبانی کو کہتے ہیں، زبانی عملی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ اور ہم نماز میں تشہد میں بیٹھ کے اللہ کے لیے ان ساری کی ساری عبادتوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میری زبانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری جانی اور عملی عبادتیں، بدنی عبادتیں، یہ ساری کی ساری تیرے لیے خاص، تیرے سوا ان عبادتوں کا کوئی لائق نہیں، تو ہی ہے ان عبادتوں کا لائق۔ ہندوستان کے اندر دینی پیشوا اور دین کے امام جو گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری توانائیاں اور طاقت اور قوتیں یہ دین اسلام کے لیے وقف کی تھی، ان میں ایک تو مجدد الفسانی اور خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بہت پائے کے عالم تھے۔ آپ نے عرب شیوخ سے تفسیر کو، حدیث کو سیکھا اور پھر ہندوستان میں آ کے عربی سے پہلے فارسی میں منتقل کیا تفسیر کو، حدیث کو، اور پھر فارسی سے اردو میں منتقل کی، اور پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے چاروں بیٹے اور پھر شاگردوں کے شاگرد علماء دیوبند، انہوں نے درسگاہیں قائم کی، دینی درسگاہیں، ان میں دین کی اشاعت کی اور دین کی خدمت کی۔
آپ کے بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا بڑا صاحبزادہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے 4,500 جن بھی شاگرد تھے اور مرید تھے، 4,500۔ اور ایک مرتبہ ان کے پاس لوگ فیصلہ لے آئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ کیا تھے، جنات تھے اور انسان تھے۔ وہ یہ کہ کسی انسان نے سانپ کو قتل کیا، در حقیقت وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ اور جن کے بارے میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جن وہ ہوتا ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکے، اپنی شکلیں تبدیل کر سکے، اور کبھی ظاہر ہے یہ سانپ کی شکل میں، بلی کی شکل میں بھی کیا ہو جاتے ہیں، یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو سانپ کی شکل میں تھا، اس لیے تو بعض عامل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سانپ سامنے آ جائے تو پہلے تو اس سے کہا جائے کہ بھئی اگر تو جن ہے تو میرے سامنے سے دفع ہو جا، پھر اگر نہ ہٹے تو اس کے بعد مارے، ممکن ہے وہ جن ہو۔ ویسے وہ انسان نے اس سانپ کو سانپ سمجھتے ہوئے قتل کیا، مارا، حالانکہ وہ جن۔ اب جنات نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا کہ تو نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، آپ تجھے جو کیا کریں گے، تجھے ہم قتل کریں گے۔ تو اس میں جب لڑائی جو ہے نا وہ زیادہ زور پکڑی تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب اپنی شکل تبدیل کر لے اور وہ سانپ کی شکل میں ہو جائے اور پھر اگر کوئی اسے قتل کرے سانپ سمجھتے ہوئے تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی اس کا خون نہیں آتا، اور ظاہر ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا گناہ نہیں کہ جن کو سانپ کو مارنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمہارا بدترین دشمن ہے سانپ، نقصان پہنچانے والا ہے، جہاں دیکھو مارو اس کو، جہاں دیکھو مارو اس کو، صحیح حدیث میں آیا ہے یہ۔ تو ظاہر ہے اب اگر وہ مارتا ہے تو اس میں جو ہے نا نہ وہ گناہگار ہوتا ہے اور نہ جو ہے نا اس میں کوئی تاوان آتا ہے اس کا، سانپ ہے۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو جنات میں سے ایک بوڑھا تھا جس کی آنکھوں کے پردے تھے لٹکے ہوئے تھے اور آنکھیں چھپی ہوئی تھی، چنانچہ وہ پردوں کو یوں اوپر لے جاتے ہوئے جب اس نے بنا آنکھیں غیر کی تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ یہ حدیث آج سے 1000 سال پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہے، میں نے خود سنی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال بعد بھی صحابیت کا شرف نصیب فرمایا، تابعیت کا شرف نصیب فرمایا۔ کہ جن نے رسول اللہ کو خود دیکھا اور ان سے حدیث سنی، ایمان کی حالت میں دیکھا، حدیث سنی، تو جن صحابی اور صحابی کو جو دیکھے وہ کیا ہوتا ہے، تابعی۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے بعد 1000 سال بعد تابعیت میں شرف بخشا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ظاہر ہے یہ بھی اس دین کی خدمت کی برکت سے ہے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑا علمی گھرانہ تھا، بڑا علمی، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک آیت کے تخت میں علوم و معارف کے سمندر نظر آتے ہیں، علوم و معارف کے سمندر نظر آتے ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کیا تھا۔ اور خود کہتے ہیں اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ موقع ہے دین اسلام کی صحیح ترجمانی کا اور اس کی صحیح شکل دنیا کے سامنے پیش کرنے کا، تو اس کے لیے میں نے حجت اللہ البالغہ ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ کتاب لکھی جس میں دین کا فلسفہ کیا ہے، دین کا سبق کیا ہے، دین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرائع، آپ کی شریعت، آپ کے قوانین، آپ کے احکام آپ نے اس کتاب میں ایک عجیب و غریب طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔
حجت اللہ البالغہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو گہرے علمائی کسی کو پڑھا اور سمجھا سکتے ہیں۔ تفسیر دروس القرآن والے یہ بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ بڑے بھائی مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے بھائی مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں پکا سائڈ کے تھے، لیکن گجرانوالہ میں دین کی خدمت اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اور گجرانوالہ میں نصرت العلوم کے نام سے ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، یہ ان کے شاگرد بھی ہیں، بڑے صاحبزادے بھی ہیں، اور دین کی خدمت میں ان کے جانشین بھی ہیں۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے کارنامے جو ہے نا دین کی خدمت میں بڑے کارنامے جو ہے نا سر انجام دیے، اور ان کا علم بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا تکڑا تھا، اور یہ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ یعنی اس تقوی کی وجہ سے جنات کو قابو نہیں کیا تھا، اس کے لیے کوئی چلہ نہیں کاٹا تھا، خود ان کے تقوی کی وجہ سے، ظہر کی وجہ سے 4,500 تک جنات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مرید تھے جنات، ان سے بیعت تھے۔ اور ان کی علم کی گہرائی کے بارے میں تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے ایک حصے کی تفسیر فارسی میں کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے کشمیر کے تھے، کشمیر کے، اور دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے سبق سیکھ علم حاصل کیا، اور پھر وہاں جو ہے دینی خدمت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث بھی رہے۔ اتنے بڑے حافظے کے مالک تھے مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اخبار کہتے ہیں جب میں اخبار پڑھتا ہوں تو اخبار مجھے زبانی یاد ہو جاتا ہے، زبانی یاد، تو میں کہتا ہوں اخبار یاد کرتا ہوں، اسے کوئی دینی کتاب کیوں نہیں یاد کرتا؟ اس لیے میں ایک مرتبہ کوئی کتاب دیکھتا ہوں مجھے یاد ہو جاتی ہے، میں دینی کتابیں پڑھتا ہوں۔ یہ مصر کے ایک عالم نے عربی کے اندر ایک رسالہ لکھا، جس نے اس نے ضروری مسائل لکھے، ضروری مسائل لکھے، نماز کے، وضو کے، زکوٰۃ کے، طہارت کے، انسان کو جو کام روزمرہ ضرورت پیش آتے ہیں ان مسائل کی، ضرور پہلے وضو ہے، پھر نماز ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی جنازہ ہے۔ زندگی میں ہمیں جتنے بھی مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان مسائل میں اس نے رسالہ لکھا نور الاحزاء کے نام سے۔ یہ مصر گئے مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں جس لائبریری میں یہ وہ رسالہ تھا ان سے پوچھا کہ یہ ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے؟ انہیں کہا نہیں، لائبریری کے اندر مطالعہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو دیکھا، رسالہ کی اچھی خاصی کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، لیکن بڑی کتابوں کے مقابلے میں جو کئی 100 صفحات پہ ایک جلد مشتمل ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں چھوٹی کتاب ہے تو رسالہ کہلاتا ہے، حالانکہ اپنی جگہ یہ بھی جو ہے اچھی کتاب ہے موٹی۔ تو کہا کہ نہیں، باہر لے جانے کی ضرورت نہیں، لائبریری کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس رسالے کا مطالعہ کیا، اور ایک مرتبہ مطالعہ کرنے سے وہ رسالہ زبانی یاد ہو گیا۔ ادھر جب وہاں سے مصر سے واپس انڈیا آئے تو 1 مہینے کے بعد وہ رسالہ جو دیکھا تھا نا 1 مہینہ پہلے، 1 مہینے کے بعد وہ رسالہ عنوان جیسا لکھا ہوا تھا تو اس طرح لکھا، اور پھر ان کو خط بھیجا کہ تمہارے رسالے میں فلانی جگہ پر یہ غلطیاں ہیں، وہ ٹھیک کر لو۔ چنانچہ انہوں نے وہ جگہ دیکھی، وہ صفحات دیکھے تو وہاں پہ وہ غلطیاں جو انہوں نے بتائی تھی وہ غلطیاں موجود تھیں، اس قدر حافظہ تھا ان کا۔ اور کہتے تھے کہ یہ جتنی کتابیں دینی لکھی گئی ہے، خاص کر درس نظامی میں جو پڑھائی جاتی ہے علماء کو 8 سال میں، یہ کتابیں اگر ختم ہو جائے میں انہی ترتیب سے ساری کی ساری کتابوں کو لکھ سکتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے،
سوائے ایک کتاب کے ہدایہ کے. وہ عجیب و غریب ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مصنف جو نے وہ جو کتاب لکھی وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے. 4 جلدیں اس کی، 4 جلدیں، اور ایک جلد میں 600 یا 800 صفحات ہیں. تو اس طرح وہ ہزاروں صفحات بن جاتے ہیں، ہزاروں، 4 جلدوں. اس میں وضو سے لے کے علمی میراث تک سارے کے سارے مسائل زندگی کے اور مرنے کے بعد وہ انہوں نے لکھے. اور ہر مسئلہ انہوں نے نقلی دلیل، عقلی دلیل سے جو ہے نا ثابت کیا ہے. کہ دیکھو نقلی دلیل یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے منتقل ہو کے آئی ہے وہ نقلی دلیل ہے. قرآن کی آیت نقلی دلیل، حدیث نقلی دلیل ہے. تو یہ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اور پھر عقل سے بھی ثابت ہو رہا ہے. عقل کا تقاضا بھی ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہو. ایسی بڑی کتاب تھی. لیکن اخلاص کس درجہ تھا، زہد کس درجہ تھا. زہد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو. جو کام کرے آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. بس مجھے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے بدلے مجھے آخرت دے، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں. یہ زہد. ایسے متقی پرہیزگار تھے اور اللہ والے اور ایسے مخلص تھے. یہ کتاب خدا جانے کتنا عرصہ اس پہ لگا ہوا ہوگا. ایسی عظیم کتاب 4 جلدوں میں، جس میں زندگی اور موت کے سارے مسائل آ جاتے ہیں. ظاہر میراث تقسیم ہوتی ہے موت کے بعد نا، تو موت کے بعد میراث کیسے تقسیم ہو، یہ زندگی کے بعد کے مسائل ہیں. سارے کے سارے مسائل اس میں ہیں، اور وہ بھی نقلی عقلی دلائل کے ساتھ ہے. یہ کتاب کتنے عرصے میں لکھی گئی ہوگی، کتنا عرصہ لگا ہوا ہوگا. اتنا عرصہ جب تک کتاب لکھتے رہے، روزے رکھتے رہے. اللہ نے کسی کو اتنی بڑی مقبولیت ویسے نہیں دی. امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، سیاہ ستہ والے ہو گئے، ہدایہ والے ہو گئے. یہ فقہ حنفی کی معتبر مہارت الآراء کتاب ہے. اسلامی قانون جس کو کہتے ہیں، اسلامی قانون، اسلامک لا، تو وہ ہدایہ میں موجود ہے. اس کی بنیاد ہے. عالم مفتی تقی عثمانی صاحب جو پوری دنیا کے، اگر میں کہوں پوری دنیا میں مانے ہوئے بڑے عالم ہیں، اور پوری دنیا کے علماء ان کی قدر کرتے ہیں، عزت سے دیکھتے ہیں. اور وہ جب ادھر سپریم کورٹ کے جسٹس تھے تو چیف جسٹس نے ایک مرتبہ ان کے فیصلوں سے متاثر ہو گئے. قرآن و حدیث کے مطابق ان کا فیصلہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پھر اس کو توڑ نہیں سکتا تھا فیصلے کو. اور یہاں تک کہ اور جج تو جج، چیف جسٹس بھی اس سے متاثر ہو جاتا تھا. تو چیف جسٹس نے ایک مرتبہ کہا کہ شاید آپ ان مسائل میں اور ان فیصلوں میں اس لیے ماہر ہے کہ آپ نے LLB کی ہے. LLB کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں LLB کی وجہ سے ان مسائل میں، دینی مسائل میں، اسلامی قوانین میں اور فیصلوں میں ماہر نہیں. میں اس لیے ماہر ہوں کہ میں نے ہدایہ جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے وہ میں نے اچھی طریقے سے پڑھی ہے، اس کی وجہ سے میں ماہر ہوں. یہ ایسی کتاب ہے. تو ظاہر اللہ قبولیت کیوں نہ عطا کرے کہ جو انہوں نے اس اخلاص سے لکھی. روزے رکھتے رہے، اور پھر یہاں تک کہ روزے کا کسی کو پتہ نہیں. جس مدرسے میں بیٹھ کے کتاب لکھتے تھے، نہ اس مدرسے کے طلباء کو پتہ، نہ اساتذہ کو پتہ، یہاں تک کہ بیوی بیگم کو بھی نہیں پتہ. بیگم کو بھی پتہ نہیں. گھر سے کھانا آ جاتا تھا، خادم کہتا رکھ لو، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بلاؤں گا. جب میں فارغ ہو جاؤں گا کھانے سے تو پھر جو نا برتن لے جانا. چنانچہ جب وہ برتن رکھ لیتا خادم چلا جاتا، یہ کسی طالب علم کو آواز دیتے، طالب علم، اور طالب علم کو بلا کے کہتے بھئی یہ کھانا کھا لو، مجھے رغبت نہیں، مجھے طلب نہیں. طالب علم کھانا کھا لیتا، اور پھر خادم تھوڑی دیر بعد آتا، وہ برتن لے جاتا. آج ہم عبادت کرتے بتا دیتے، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرے تو آج کل ویڈیو بنائی جاتی ہے
یہ اس قسم کے لوگ تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو وہ مقبولیت دی، اب پوری دنیا میں اسلامی قانون کے روح سے جانی اور پہچانی جائے. تو بہرحال شاہ عبدالعزیز محرز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر دروس القرآن والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے ایک حصے کی تفسیر کی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات اتنی آگے تک کیسے گئی ہے، اتنی بات پھیل کیسے گئی. تو میں شاہ عبدالعزیز محرز دہلوی رحمۃ اللہ کی اس تفسیر کے بارے میں حوالہ دے رہا تھا مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک، کہ وہ ایک تفسیر کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کسی کی رائے کا وزن تب ہوتا ہے کہ خود وہ معلوم ہو جائے وہ کتنا وزنی ہے. اس لیے میں نے مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے حافظے اور حافظے سے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں نے بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ میں ساری کی ساری کتابیں درس نظامی کی دوبارہ لکھ سکتا ہوں، بے شمار کتابیں اس میں صحائح ستہ بھی ہے ان میں اسی ترتیب سے سوائے ہدایہ کے. تو پھر مجھے ہدایہ صاحب ہدایہ کی کوئی تفسیر جو ہے نا بتانی پڑی. اصل میں دروس القرآن دیکھتا ہوں، ان کا مزاج یہ ہے جب وہ کسی عالم کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پورا ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. اور وجہ اس کی بھی وہی ہے کہ اس عالم کا وزن معلوم ہو جائے کہ علمی وزن، تقوی کا وزن، ٹھیک، اخلاص کا وزن کتنا ہے، تاکہ سننے والا ان کا وزن دے کے ان کی بات کو بھی وزنی سمجھے اور دل و دماغ سے قبول کرے. میں اس کا مطالعہ شروع سے کر رہا ہوں، اب میرا بھی مزاج بن چکا ہے. جب کسی کا حوالہ دیتا ہوں تو پورا اس کا تعارف جو ہے نا وہ کرا دیتا ہوں. اور آنا بھی چاہیے. آپ آزاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو یاد بھی رکھیں اور اسے بیان بھی کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں جو حاضر ہے حاجت الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے تمہیں دین پہنچایا یا نہیں. صحابہ نے بیک زبان فرمایا تھا آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے پہنچانے کا حق بھی تمہاری گواہی کے مطابق ادا کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میں جو موجود ہے وہ غائبین تک وہ باتیں پہنچا دیں، وہ دین پہنچا دیں جن تک یہ دین نہیں پہنچا. ایسے درس میں جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ جو باتیں یہاں سنیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ان لوگوں تک پہنچائے کہ جو یہاں نہیں بیٹھتے. اور غیر ان باتوں سے متاثر ہو کہ جو ادھر آئے گا سنے گا وہ الگ صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور وہ باتیں سن کے ان پہ اگر کوئی عمل کر لے گا یا دل کی کایا پلٹ جائے گی تو وہ الگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور اجر و ثواب کا باعث بنے گا. دوبارہ حضرت مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ عبدالعزیز محرز دہلوی کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے ایک حصے کی تفسیر کی، تفسیر مکمل نہیں ہو چکی. وجہ یہ آخری اپنی عمر کے آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے شاہ عبدالعزیز محرز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے تفسیر کا ابتدائی حصہ املا کرایا، یعنی خود زبانی بولتے تھے، خود تو دیکھ نہیں سکتے تھے، زبانی بولتے تھے اور شاگرد لکھتے تھے. اور اس طرح صرف قرآن کے ایک حصے کی تفسیر بھی تھی. مولانا شاہ کشمیر لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی یہ تفسیر تو پھر امت محمدیہ کے اوپر قرآن مجید کی تفسیر کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی ذمہ داری، فریضہ عائد ہوتا ہے. یہ فریضہ جو ہے نا اس کا حق ادا ہو چکا ہوتا اس تفسیری فریضے کا اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی یہ اس قدر عظیم تفسیر ہوتی. لیکن ایک حصے کی تفسیر لکھی ہے اور اس میں انہوں نے ایک ایک چیز کی جب تعریف کی ہے، ایک ایک چیز کی انسان دنگ رہ جاتا ہے. میں نے آج دیکھے عبادت کی بات چل رہی ہے، عبادت کے متعلق انہوں نے کیا لکھا ہے
اس کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، لمبی تمہید، اور میں نے ان کا بھی تعارف کرایا، ان کے علمی مقام کا، اور پھر ان کی کتابوں کا، اور پھر اس کی تفسیر کا، کہ انہوں نے عبادت کے بارے میں، اور پھر ان کے بارے میں مولانا نشاط کشمیری رحمۃ اللہ نے جو گواہی دی، تاکہ ان کی شخصیت اچھی طرح ہمارے سامنے آ جائے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت اصل میں کہا جاتا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ بندے، عابد اور اس کے معبود، عابد کہتے ہیں عبادت گزار، عبادت کنندہ، عبادت کرنے والے، اور اس کے معبود جس کی عبادت کر رہے اللہ، اس بندے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نسبت جو ہے نا، نسبت وہ درست ہو جائے، نسبت کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے۔ ایک عابد اور معبود کی نسبت ہے، وہ نسبت قائم ہو جائے، عابد اور معبود کی، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی نسبت قائم ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ وہ واجب الوجود ہے، ٹھیک، اس کا وجود ذاتی ہے اور میرا وجود ذاتی نہیں، وہ واجب الوجود ہے، میں ممکن ہوں۔ ممکن کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا وجود ذاتی نہ ہو بلکہ دو آدموں کے درمیان ہو، وہ یہ سمجھے میں ممکن ہوں۔ کیا مطلب؟ پہلا ایک وقت تھا کہ میرا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وجود عطا کیا، پھر ایک وقت تک میں ہوں گا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اچھے اعمال برے اعمال کر کے یہاں سے میں گزر جاؤں گا، پھر مجھ پہ آدم آ جائے گا، آدم۔ تو میں شروع میں بھی نہیں تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر نہیں ہوں گا۔ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ نسبت قائم ہو جائے، بندہ یہ سمجھے کہ میں ممکن ہوں، وہ واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا وہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، وہ قادر ہے، میں مغلوب ہوں، وہ قادر ہے، میں مغلوب ہوں، وہ آمر ہے اور میں مامور ہوں، آمر حکم دینے والا، امر دینے والا، اور میں مامور ہوں، مجھ پہ اس کا امر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھے۔ یہ تو نظریاتی طور پہ اللہ اور اس کے درمیان نسبت کا درست ہونا ہے، نسبت کا درست ہونا ہے۔ کہتے ہیں یہ عبادت کی حقیقت ہے کہ اس بندے اور اس کے رب کے درمیان نسبت درست ہو جائے۔ اپنے آپ کو یہ عاجز سمجھے، عاجز، اور اس کو قادر سمجھے، اس کو عزت والا سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، ٹھیک۔ یہ تو نظریاتی طور پہ نسبت درست ہو جائے، اس کو وہ سمجھے، اپنے آپ کو یہ سمجھے۔ اب دوبارہ دہراؤں گا، وقت اور گزر جائے گا۔ کہتے ہیں اس نسبت کے درست ہونے کی ایک عملی شکل بھی عملی، کہ اپنے اعضاء کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اور اپنی ظاہری اور باطنی قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کے تابع کرے، اللہ کی رضا کے تابع کرے۔ مثلا ظاہری قوتیں کیا ہیں؟ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے۔ اس طرح باطنی قوتیں عقل ہے، دماغ ہے، یہ اللہ کی رضا کی تابع کرے، اور ان سے وہ کام کرے جن، مختصر کر رہا ہوں میں، ان سے وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ راضی ہو۔ ہاتھ سے، پاؤں سے، ظاہر سے، باطن سے، عقل سے، وہ کام کرے جن سے اللہ راضی ہو۔ تو یہ ہے عابد اور معبود کے درمیان نسبت کی درستی۔ کہتے ہیں کہ عابد اور معبود کے درمیان نسبت درست ہو جائے، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ عبادت کہا جاتا ہے بس بندے اور اس کے خالق کے درمیان نسبت درست ہو جائے۔
آگے اس کی مزید تفصیل ہے. زندگی رہی آج بات بہت ہو گئی، کوئی آدھا گھنٹہ یا اسے زیادہ ہوا. زندگی رہی کچھ میں نے تعارف کے لیے اور باتیں بھی کہی. تو کل انشاءاللہ اس پہ مزید بات کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفصیل مکمل ہو جائے گی. پھر اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.